نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ زنا ایک قرض ہے جس کو آپ کے گھر والے چکاتے ہیں۔ مطلب اگر کوئی شخص زنا کرے تو اس کے گھر والوں میں سے کوئی اس میں مبتلا ہوگا، یعنی اس کی بیٹی سے مثلا زنا کیا جائے گا، اس نے کسی اور کی بہن یا بیٹی کے ساتھ یہ بدکاری کی ہے تو اس کے گھر میں بھی کوئی ایسا کرے گا، اس کے ساتھ بھی یہ بدلہ گویا ہوگا، مکافات عمل کی شکل گویا دنیا ہی میں ہوگی۔ تو اس کو بعض لوگوں نے حدیث کہہ کے بیان کیا، لیکن یہ انتہائی ضعیف روایت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں بہت سے ایسے راوی ہیں کہ جن پر شدید جرح کی گئی ہے اور وہ ناقابل اعتبار ہیں، تو حدیث تو نہیں ہے یہ۔ وہ ضعیف روایت یہ ہے کہ عفو، کہ بہت پاک باز رہو، اپنے آپ کو بچا کے رکھو، تعف الناس تعف نساؤکم، تمہاری عورتیں بھی پاک باز رہیں گی اگر تم پاک باز رہے اور بچے رہے گناہوں سے۔ تو جیسا عرض کیا کہ یہ روایت سندن بہت ہی کمزور ہے اور ناقابل استدلال ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دیوان میں یہ اسی عنوان سے یہ آ گیا ہے، جملہ حصہ بن کے آ گیا ایک شعر کے پہلے لائن کا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دیوان میں جو اشعار ہیں ان میں آدھے سے زیادہ ان کی طرف منسوب کر دیے گئے ہیں، ان کے ہیں نہیں، تو یہ بھی انہی میں سے ہے، تو یہ شعر بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے۔ اب اگر یہ بات ایسے ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، کہ ایسی کوئی حقیقت ہے؟ تو جیسا عرض کیا گیا کہ بہرحال یہ حدیث تو نہیں ہے، اس لحاظ سے اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے حدیث کی حیثیت سے، اور حتمی اس کی کوئی بات قبول بھی نہیں کی جا سکتی جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ آئی ہو۔ لیکن اس میں ایک نقطہ ایسا ہے کہ جو سمجھنا چاہیے، وہ یہ کہ جب آپ کسی گناہ میں پڑتے ہیں، کسی کی عزت سے کھیلتے ہیں، تو دنیا میں چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ مکافات عمل ہوتا ہے، جو عمل آپ کرتے ہیں اس کا بدلہ یہاں بھی کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے، کبھی وہ بیماری کی شکل میں، تکلیف کی شکل میں، ویسے ہی عمل آپ کے ساتھ ہو جائے، یا مالی نقصان ہو جائے، یا کوئی اور پریشانی آ جائے، تو اس طرح کی مختلف بے برکتیاں اور مصائب اور مشکلات میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ایک حدیث بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ بات فرمائی ایک دوسرے زاویے سے، اس سے استیناس کرتے ہوئے اگر کسی نے یہ بات کہہ دی ہو تو بہرحال یہ بہت دور کی کوڑی نہیں ہوگی۔ اور وہ حدیث جس میں ایک نوجوان نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، بہت پریشان حال ہو گیا ہوں، بہت مشکل میں پڑ گیا ہوں، شادی کرنے کے لیے اخراجات نہیں ہے اور کوئی تیار نہیں ہے، تو یہ مجھے بہت ضرورت ہے، آپ اس وقت اجازت دے دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے حکمت سے طریقے سے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری ماں، بہن، بیٹی کے بیوی کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ یعنی تو ابھی تو تمہاری ماں اور بہنیں گویا ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی کام کرے؟ تو کہا کہ نہیں، میں بالکل پسند نہیں کروں گا۔ جب تم یہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو جس شخص کے ساتھ تم یہ زیادتی کر رہے ہو کہ اس کی بیٹی یا بہن کے ساتھ تم یہ معاملہ کرو گے تو اس کو بھی تو تکلیف ہوگی۔ تو پھر وہ رونے لگے، یعنی وہ تو مجبوری تھی، پریشانی تھی، اس غم کا اظہار تھا، چنانچہ اس غم کے اظہار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کرنا
آپ نے بڑی شفقت فرمائی، نہ انہیں ڈانٹا نہ کچھ کہا، نوجوان ہے. پھر ان کو گلے لگایا، باقاعدہ ان کو سینے پہ ہاتھ پھیرا، دعائیں دیں، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل کو قرار عطا فرما، اس کو سکون عطا فرما. اور الحمدللہ وہ پرسکون ہو گئے اور چلے گئے. تو اس میں یعنی گویا آپ نے یہ اشارہ کیا کہ دیکھو تم اگر یہ کام کرو گے، جب بھی ایسے کسی کام میں لگو گے، تو تم نے ایک مسلمان کی عزت آبرو اس کو برباد کیا ہے، خراب کیا ہے. جس کی بیٹی کے ساتھ تم نے کام کیا ہے، جس کی بہن کے ساتھ تم نے کام کیا ہے، تو تم نے کسی اور کی عزت تار کی ہے، تو اب ظاہری بات ہے اس کا بدلہ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہ کیا جائے. تو اس معنی کر اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بیان کیا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کاموں میں لگے رہے اور عفت اور پاک باز نہ ہوئے، تو بہت ممکن ہے کہ تمہارے گھر والے، تمہاری اولاد، وہ تمہیں دیکھ کے اسی طرح کے کام کریں گے. ایک آدمی جس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، اس کی اولاد اس سے وہی سب چیزیں تو سیکھتا سمجھتا ہے. مثلا گھر میں ایک آدمی شراب پینے والا ہو، خدا نخواستہ، تو بچے اس سے وہی سیکھیں گے. جوئے کھیلنے میں کوئی ملوث ہے تو اس کی اولاد وہی سنا کے وہی باتیں چلتی رہیں گی. ایک آدمی بدکار ہے تو گھر میں اس کا تذکرہ چرچا کہیں نہ کہیں ہوگا. کب تک بات چھپے گی؟ تو گھر والے اس سے انفلوئنس لیتے ہیں. اس لیے اب تو یہ آپ باقاعدہ دیکھیں گے کہ بہت سی اس پر ریسرچ اور سائنٹیفک اسٹڈیز آ چکی ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کے گھر میں جس طرح کے کام کیے جاتے ہیں، وہ اس کو ناپسند تو کرتے ہیں بچپن میں، لیکن بڑے ہو کے پھر وہی کام کرتے ہیں. یعنی جن فیملیز میں میاں بیوی کی لڑائیاں بہت ہوتی ہیں، نفرتوں کا اظہار ہوتا رہتا ہے، ان کے بچے بہت پریشان ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کی لڑائی سے، لیکن بڑے ہو کر وہ بھی اسی طرح سے لڑتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس کے علاوہ کوئی راستہ دیکھا ہی نہیں، انہیں کوئی اور طریقہ آتا ہی نہیں. اتنا ہی انہوں نے دیکھا ہے، لڑنے جھگڑنے کا معاملہ برداشت ان میں بھی نہیں ہوتی، فرسٹریشن وہی آ جاتی ہے. تو وہ بچہ جب گھر میں یا بچی دیکھے گی کہ اس کا باپ اس طرح کا ہے، اس کے بارے میں یہ باتیں ہوتی ہیں، وہ باقاعدہ زانی و بدکار انسان ہے، تو اس کے اثرات گھر میں آئیں گے. ظاہری بات ہے کبھی نہ کبھی اس کا تذکرہ ہوگا، وہ خود کرے گا، کبھی وہ خاتون چلی آ رہی ہے، کبھی یہ بات ہو رہی ہے، کبھی وہاں سے رابطے ہو رہے ہیں. تو گویا اس کو قرض اس طرح چکانا پڑے گا. پھر یہ کہ اس کی بات میں کوئی اثر نہیں، اس کے اندر کوئی نیکی نہیں، وہ اتنا گناہ گار ہو چکا ہے کہ اس کی جو اچھی تعلیمات وہ دینا بھی چاہے گا تو اس کی اولاد کو نہیں ملے گی، برکتیں نہیں ہوں گی. تو وہ ساری برکات جب چھن جائیں گی تو یقیناً اولاد کے لیے خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کے کاموں میں ملوث ہو جائے. تو یہ اس طرف تنبیہ کی جا رہی ہے اور ڈرایا جا رہا ہے کہ ایسے کرنے سے بچو، اس طرح کے کاموں میں نہ پڑو. لیکن جیسا عرض کیا کہ یہ حدیث نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ ذوف ہے روایت میں، تاہم مضمون میں بہرحال بہت کچھ گنجائش ہے کہ اس سے سبق سیکھا جائے اور بچا جائے، اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مبتلا ہونے سے بچایا جائے، ایسے ماحول سے بچا جائے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ زنا کے جو دواعی ہیں ان سے بچا جائے. دواعی یعنی دائیے، جہاں جہاں جن جن چیزوں میں ملوث ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو پہلے سے روکا جاتا ہے. یہ نہیں کیا جاتا کہ اپنے آپ کو اس راستے پہ لگائے رکھیں اور پھر اچانک سے جب پریشان ہو جائیں اور بالکل ختم ہو جائے بات اور بالکل ہی بدکاری تک پہنچ جائے تو اس وقت پھر بلبلائیں. بھائی پہلے سے رکو. معلوم ہے کہ تنہائیوں میں یہ کام زیادہ ہوتے ہیں، آج کل فون پہ لگتے ہیں تو اس طرح کے شہوت کو بھڑکاتے ہیں، گناہوں کو، گندی چیزوں کو دیکھ کر پھر اس کے بعد تقاضے بڑھ جاتے ہیں، لوگوں سے رابطے کرتے ہیں، نامحرموں سے رابطے کرتے ہیں، بے پردگی میں رہتے ہیں، اختلاط کے ساتھ رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو یہی ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ کہاں کب کس کے ساتھ کیا پریشانی لاحق ہوتی ہے، ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، نفس کے بارے میں کہ نفس کیا مقاصد کرتا ہے انسان جانتا ہے، تو اس کے مطابق عمل کرے، اپنے آپ کو بچائے. جہاں جہاں پتہ ہے کہ اس وقت اب میں خطرے میں ہوں، اس وقت میرا نفس مجھے چھوڑے گا نہیں، تو فوراً اس کی چالاکیوں میں آئے بغیر، اس کے دھوکے میں آئے بغیر اپنے آپ کو بچائے اس ماحول سے. تو یہ سب چیزیں کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بچ جائے گا. ظاہری بات ہے اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اولاد بیچاری جو ہے وہ لا محالہ باپ کی وجہ سے اس گناہ میں پڑ جائے گی، نہیں. اولاد کا تھوڑی اس میں کوئی قصور ہے، لیکن اولاد کو کچھ اور معلوم ہی نہیں ہے، اس کی تربیت ہی نہیں کی گئی ہے، اس کو کیا معلوم ہے.
اس کا قصور تو نہیں ہے، وہ تو اپنے اختیار سے ہی اس کام میں پڑ رہی ہے، لیکن باپ کے لیے تو تکلیف دہ ہے نا کہ اس کو پتہ چلے کہ اس کی اولاد بھی اس کام میں ہے۔ اس لیے اس کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم اگر اپنی عزت کی فکر کرنا چاہو تو تمہیں بھی چاہیے کہ انسان بنو، دوسرے کے گھر والوں کی عزت نہ اچھالو، ان کی عورتوں کی عزت کرو، ان کو اپنے ادب اور طریقہ لحاظ سے رکھو۔ تو بہرحال سبق اس میں اہم ہے جس کی طرف توجہ رہنی چاہیے۔ ہر بات کو صرف اس لیے رد نہیں کر دینا چاہیے کہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی یا ہم نے اس کو ایک زاویے سے دیکھا ہے اور عجیب لگ رہی ہے تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ آج کل بڑا ایک مزاج بن گیا ہے کہ چھوٹی سی کوئی بات پڑھتے سنتے ہیں تو ان کو بڑی لگتی ہے، اس کی حکمت جانے بغیر، اس کے ما لہ و ما علیہ کو سمجھے بغیر کلپ بناتے ہیں، پوسٹر بناتے ہیں، آرٹیکلز لکھ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھیج دیتے ہیں۔ اب اس میں بغیر علم کے کوئی بات کرے گا، اور خاص طور سے جب یہ پتا ہو کہ یہ بات کسی بڑے کی طرف سے آ رہی ہے، مثلا اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ امام غزالی نے یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے، تو خود آدمی کو ڈر جانا چاہیے کہ وہ اتنے بڑے لوگ تھے، وہ اس طرح کی کوئی بات اگر کہہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو اس کے پیچھے حکمت مصلحت ہوگی۔ نہیں معلوم تو اہل الذکر سے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ نہیں، لیکن خود ہی علامہ بن کے فتوے جڑنا اور مضامین لکھ کے لوگوں کو پریشان کرنا، ان کا اعتماد خراب کرنا، یعنی جرأت تو دیکھیے کہ اگر امام غزالی نے بھی کہا اور امام شافعی نے بھی کہا ہو تو ان کو کیا معلوم، ظاہری بات ہے کہ وہ تو نعوذ باللہ ان کے بچوں کی طرح ہیں جن کو وہ کان سے پکڑ کے باہر نکال دیں۔ کوئی انداز ہے، کوئی طریقہ ہے۔ اس طرح کی جب ہم خباثتوں میں خود مبتلا ہوتے ہیں تو معاشرے بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ بظاہر ان کو لگ رہا ہو کہ ہم بڑے درد سے، بہت فکر کے ساتھ امت کو یہ اچھی بات بتا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، لیکن ہم اصل میں کر کیا رہے ہیں کہ علماء سے بدزن کر رہے ہیں۔ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں، اور وہ بھی عام درجے کے علماء نہیں، بہت اونچے درجے کے، امت کے متفقہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے امام غزالی حجت الاسلام کہلاتے ہیں۔ اتنے بڑے لوگوں کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے آدمی کو لرز جانا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ جو شخص میرے کسی دوست سے، میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ان بزرگوں کے نام پر اس طریقے سے تذکرہ کرنا اور تبصرہ کرنا کہ گویا وہ آج کل کوئی چھوٹے موٹے مسجد کے امام ہیں ان کو جو چاہے کہتا پھرے، اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ اور بڑے جذبے سے، یعنی خیال اپنے بارے میں یہ ہوگا کہ میں بہت دین کی فکر کر رہا ہوں۔ جن صاحب یا صاحبہ نے لکھا ہے مضمون، انہیں لگ رہا ہے کہ وہ امت کی بڑی خدمت اور دعوت اور دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو گمراہی سے بچا رہے ہیں اور حق بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے پہ اعتراض کیا یا جواب اختلاف کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ قرآن کی آیت، اب یہ آیت کوٹ کی جا رہی ہے، یعنی امام شافعی کے لیے وہ آیت کوٹ کی جا رہی ہے، تو وہ اپنے آپ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مقام پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو لوگوں کی اصلاح کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کس اولاد کا کیا قصور، اس بیٹی کا کیا قصور، اس پہ کیوں بوجھ آئے گا؟ اگر باپ بدکار ہے تو باپ کا عذاب باپ کو ملنا چاہیے، اولاد تو کیوں ملے گا؟ یہ عجیب و غریب منطق، نہ بات سمجھی، نہ حکمت جانی، نہ کسی بات پہ غور کیا، نہ کسی بڑے سے پوچھا، اہل علم سے پوچھا، خود ہی اپنے طور پر لکھ مارا جو لکھنا تھا، اور اس کے بعد خیال بھی یہ ہے کہ بہت اس کو پھیلائیں گے اور اس سے بہت آخرت میں اپنا ثواب بنائیں گے کہ ہم تو صرف دین کی اتباع کرتے ہیں، ہم بڑے سے بڑے امام کو ٹھوکر پہ رکھتے ہیں اپنے جوتے کی نوک کی، نعوذ باللہ۔ اب اس نیت سے نہیں بھی کیا ہو لیکن کیا تو یہی کام ہے، یعنی یہ بے ادبی دیکھیے کہ بڑے سے بڑا کوئی ہوا کرے امام، ہم کیا کریں؟ بھائی کچھ تو خدا کا خوف کرو، جتنا آپ کو آخرت کی فکر ہے اس سے 1000 گنا زیادہ وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ وہ ایسی کوئی بات کہیں گے ان کو شریعت کا نہیں پتہ، جو دین کی تشریحات کر کے امت کو پہنچا رہے ہیں، 1400 سال سے ان کی تعلیمات پہ امت چل رہی ہے، انہیں معلوم نہیں، اور آپ کو آج صحیح سے عبارت پڑھنا نہ آتی ہو، مگر اعراب کے تو شاید پڑھنا بھی نہ آتی ہو، اور اتنی ہوشیاری، اتنی جرأت، تو جہالت پہ جری ہونا، یہ جس قوم میں بہت پھیل جائے پھر وہ عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی لمیٹیشنز کو جاننا چاہیے، اپنی حدود کو جاننا چاہیے۔ اب یہی کام ہماری اولاد ہمارے ساتھ جب کر رہی ہے اور 2 آنکھیں دکھاتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، بات نہیں مانتی ہے،
تو پھر مت دل بلائیے، اس لیے کہ آپ اس سے بڑا جرم کر چکے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو حدود میں رکھنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، توبہ استغفار کر کے اللہ سے رجوع، اور ایسی باتیں لکھنے سوچنے سے پہلے اہل علم سے رجوع کر لینا چاہیے. اس کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے؟ اگر کسی بزرگ نے کسی امام نے کہہ دیا ہے تو یقیناً کوئی بات ہوگی جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ سمجھ اور شعور عطا فرمائے.